إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. امام رضا علیہ السلام کی واحد اولاد امام محمد تقی علیہ السلام ہے، اور وہ بھی 50 سال کے بعد امام علیہ السلام کے ہاں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. چونکہ امام رضا علیہ السلام کو نعوذ باللہ ابتر کا طعنہ دیا جاتا تھا، تو امام رضا کے احترام میں امام محمد تقی کو ابن الرضا کہا گیا. یہ مخصوص ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے، ورنہ ہر امام ہی ان سے قبل امام کے فرزند ہیں. لیکن مثلا آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ امام جعفر صادق کو ابن الباقر کہا گیا ہو یا امام موسیٰ کاظم کو ابن الصادق کہا گیا ہو. لیکن امام محمد تقی کو ابن الرضا کہا گیا. نہ صرف امام محمد تقی علیہ السلام بلکہ امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، سب کو ابن الرضا کہا گیا. اللہم صل علی محمد و علی محمد. اور یہاں اس بات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ حضرت حجت بھی اسی بات پر راضی ہوں کہ انہیں بھی ابن الرضا کہہ کے مخاطب کیا جائے. یعنی امام زمان علیہ السلام ابن الرضا ہیں، رضا کے فرزند ہیں. تو میں دعا امام زمان علیہ السلام کی تمہید کے لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جشن امام رضا علیہ السلام میں دعائے ابن الرضا علیہ السلام جو دعائے امام زمان علیہ السلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات پر محمد لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ایک اور نعرہ صلوات. سورہ حجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے حبیب آپ کو 7 آیتیں کہ جنہیں دہرایا جاتا ہے وہ عطا فرمائیں، یعنی سورہ الحمد والقرآن العظیم، اور قرآن عطا کیا. جبکہ سورہ الحمد قرآن ہی کا جز ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے ذکر کیا گیا کہ ہم نے 7 وہ آپ کو آیتیں عطا کی جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے. اس کا ظاہر یہ ہے، باطن اس کا یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ 7 وہ جو دہرائے جاتے ہیں وہ ہم ہیں. اور یہاں ائمہ علیہ السلام کے ناموں کی جانب اشارہ ہے کہ 14 معصومین ہیں، لیکن نام وہی 7 ہیں جنہیں دہرا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام
پھر امام زین العابدین کا نام تو علی ہے، وہی کہ جو دوہرا کے عطا ہوا۔ محمد باقر علیہ السلام کا نام وہی محمد ہے جو دوہرا کے عطا ہوا۔ جعفر اور موسیٰ، یہ 7 نام پورے ہو گئے۔ پھر علی رضا، وہی نام کہ جو دوہرا کے مولا علی علیہ السلام کے نام پر عطا ہوا۔ محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور امام زمانہ علیہ السلام کا نام بھی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد اچھا چاہتا ہوں امام رضا علیہ السلام کے نام اور ان کے القاب کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، اور ساتھ ہی ہمارے محترم حسینی بھائی انہوں نے کہا کہ مولا رضا علیہ السلام کے معجزات کا بھی کچھ ذکر ہو جائے، تو ساتھ ہی میں ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خاص طور پر امام رضا علیہ السلام کی جو رافت اور رحمت ہے وہ کتنی عظیم الشان ہے، اور ہم کن امام کے ماننے والے ہیں وہ آج کے اس جشن میں چاہتا ہوں بات پیش ہو جائے۔ ائمہ علیہ السلام کے ناموں کی بھی اپنی مصلحت ہے، کنیتوں کی بھی مصلحت ہے۔ حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، تو جو حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، تو امام رضا علیہ السلام ہی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا تھا کہ ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام قاسم ہے، لہٰذا حضور کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے جب جواب دیا تو سوال پوچھنے والے نے کہا کہ حل ترانی اہلا للزیادہ، کیا مجھے آپ اس بات سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے اور کوئی گہرائی بھی عطا فرمائیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا کہ چونکہ علی قاسم ہے، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے علی ہیں، اور رسول علی کے استاد ہیں، اور استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، لہٰذا علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے۔ مثلا ابو القاسم نام کی یہ مصلحت ہے۔ ایک اور مصلحت جو روایت میں ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ حضور مکرم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو صدا دی اور کہا یا ابو القاسم۔ سب سے پہلے رسول اللہ کو ابو القاسم خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا۔ تو جب معراج سے واپس آئے حضور مکرم تو جبرائیل سے اس احوال کو بیان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ابو القاسم کہہ کے مخاطب کیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سوال کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ نے آپ کو ابو القاسم کیوں کہا؟ تو حضور نے جواب دیا کہ اللہ کی ابوت اور جلالت اور اس مقام کبریائی کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ نہ پوچھ سکا کہ ابو القاسم اللہ نے مجھے کیوں مخاطب کیا۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی کہ احمد انما کنیتک ابا القاسم، کہ احمد میں نے آپ کو ابو القاسم اس لیے کہا ہے کہ آپ تقسیم کریں گے میری رحمت کو میرے بندوں میں، تو آپ تمام تقسیم کرنے والوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو ابو القاسم کہا گیا، کیونکہ آپ کے ذریعے سے میری رحمت تقسیم ہوگی بندوں میں۔ تو ائمہ علیہ السلام کے ایک ایک کنیت اور ایک ایک لقب میں اتنی زیادہ گہرائیاں ہیں، لیئرز ہیں اتنی زیادہ، چونکہ ناطق قرآن ہے، تو جیسے قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا باطن ہے، اور پھر قرآن کے 70 بطون ہیں، اس طرح سے ائمہ علیہ السلام کے ناموں کے اور ان کے القاب کے بھی اتنی لیئرز ہیں۔ امام کا جو سب سے مشہور لقب ہے، جن امام کا جشن ہے، وہ تو رضا ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہا گیا کہ وہ آسمانوں پر اللہ کی رضا تھے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا تھے۔ آپ ذرا غور فرما رہے ہیں، یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ اس سے راضی ہے اور زمین پر رسول اللہ اس سے راضی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ امام رضا اسی سے راضی ہیں کہ جس سے ان کی ماں فاطمہ الزہرا راضی ہیں۔ جس سے اللہ راضی ہو اسی کو رضی اللہ کہا جاتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام یہ جو پورا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ جس سے راضی ہے وہ در حقیقت رضی اللہ ہے۔ اس طرح سے امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے عالم آل محمد۔ اب دیکھیے کہ جس خاندان میں سارے ہی عالم ہیں اور حضور مدینۃ العلم ہے اور علی باب العلم ہے، ان میں عالم آل محمد جو ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے محمد سے آخری محمد تک ہر محمد نے اس پورے سلسلے میں جس ہستی کو عالم کہا ہے وہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ شیخ صدوق نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تھا اور رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے کس فرزند کی زیارت پہ جاؤں، پناہ حاصل کروں وہاں سے؟ تو حضور نے پہلے جواب دیا کہ میرا ہر فرزند یا وہ مقتول ہے یا وہ مسموم ہے، یا تلوار سے شہید ہوئے یا زہر سے شہید ہوئے۔ تو بس اتنا کہہ کہ رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مقتول ہیں اور جو مسموم ہیں ان میں سے کن کی زیارت پہ جاؤں؟ کہ وہ کہ جو تمہارے قریب میں ہے۔ ایران کا رہنے والا تھا یہ شخص۔ تو اس نے یوں کہا کہ کیا میں
یہ آغا رضا کی زیارت پہ جاؤں؟ اس طرح سے اس نے کہا. تو حضور نے کہا قل صلی اللہ علیہ، قل صلی اللہ علیہ، قل صلی اللہ علیہ. ویسے کیسے تم نے رضا کہہ دیا؟ کہو کہ ان پر اللہ کا درود و سلام ہو، اور ان پر اللہ کا درود و سلام ہو، اور ان پر اللہ کا درود و سلام ہو. حضور مکرم نے درود و سلام بھیجا امام رضا علیہ السلام پر. آپ جو امام رضا علیہ السلام کے جشن میں تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو اللہ سے اس عالم میں ملاقات چاہتا ہے کہ وہ ہنستا ہوا شاد و آباد ہو، اسے امام رضا کی محبت رکھنی چاہیے اپنے دل میں. یہ امام رضا علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے 150 سال پہلے حضور مکرم نے ارشاد فرمایا امام رضا علیہ السلام کے لیے. غور فرما رہے ہیں، شان و جلالت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. تو عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام اس لیے کہ خاص اس علم کا اظہار امام رضا علیہ السلام سے ایسے ہوا ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ لو سن لیت لی الوساد، اگر میرے لیے مسند علم کو بچھا دیا جائے تو لافتیت بین اہل التورات بتورات و بین اہل الانجیل بالانجیل و بین اہل الزبور بالزبور و بین اہل القرآن بالقرآن، کہ اگر میرے لیے مسند علم کو بچھایا جائے تو میں تورات والوں کے درمیان تورات سے فیصلہ کروں گا، اور انجیل والوں کے درمیان انجیل سے، اور زبور والوں کے درمیان زبور سے، اور قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا. آگے مولا نے یہ بھی فرمایا اور میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ تورات خود پکار اٹھے، اہل تورات نہیں، خود تورات پکار اٹھے کہ جو آپ نے کہا تھا وہ حق تھا، اور انجیل پکار اٹھے، اور زبور پکار اٹھے، اور قرآن پکار اٹھے کہ علی جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہی حق تھا. اہل قرآن نہیں، خود قرآن پکار اٹھے. تو یہ امیر المومنین کو مولا نے یہ ارشاد تو فرمایا، لیکن اس انداز سے باقاعدہ موقع نصیب نہ ہو پایا کہ کوئی ایسی محفل ہوتی کہ جس میں مولا تورات سے فیصلہ سناتے ہیں انجیل سے. تو وہ جو پہلے علی کی خواہش تھی نا، وہ 8ویں علی نے پوری کی. مامون کے دربار میں جو مناظرات ہوئے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے، تو انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کرتے تھے، تورات والوں کے درمیان یہودیوں کے لیے تورات سے فیصلہ کرتے تھے. کتنے مناظرات امام رضا علیہ السلام کے، اور امام زمانہ علیہ السلام تک جو ہر امام کی خاص صفت اس طرح سے پہنچے گی کہ وہ ظاہر ہوگی، ورنہ تو ہر صفت ہر معصوم کی امام زمانہ علیہ السلام تک ہے. لیکن جو امام زمانہ علیہ السلام سے ہر امام کی صفت ظاہر ہوگی، وہ جو درود و سلام بعض اوقات میں خطبے میں پڑھنے کا شرف حاصل کر لیتا ہوں، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ، تو یہ امام زمانہ علیہ السلام پر درود و سلام ہے کہ صولت حیدری یعنی جو شجاعت ہے اور جو ہیبت حیدری ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے ظاہر ہوگی. والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ. امام رضا علیہ السلام کی حجتیں یعنی کیا؟ پروفز. حجت کا مطلب یہاں پر پروفز ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام نے جو دلیلیں دی تھی نا حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، وہ دلیلیں پھر سے ظاہر ہوں گی امام زمانہ علیہ السلام کے وجود اثر سے. بات واضح ہو رہی ہے. امام جو ہے جو پریسٹ تھے بڑے بڑے، ان کو انجیل سے سناتے تھے کہ کیا تمہارے پاس جو نسخہ ہے انجیل کا، کیا اس میں یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ کیونکہ جب اس نے پوچھا کہ کیا آپ عیسیٰ کو مانتے یا نہیں مانتے، تو ہر ایک سے جب اس نے پوچھ لیا تھا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے نہیں مانتے، اور جو مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ کو مانتے، تو وہ کہتا تھا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے تو لیکن میں محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس پر کامن گراؤنڈ پر آ جائیں جسے دونوں مانتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مشکل معاملہ ہے. کہتے ہیں بھائی ڈفرینسز چھوڑ دو، کامن گراؤنڈ پر آ جاؤ. کبھی کبھی کامن گراؤنڈ پر آنا یہ خود گمراہی ہوتی. آپ کا جو ایک امتیاز ہے، مثلا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو چھوڑ دو، آ جاؤ کامن گراؤنڈ پہ آ جائے، کیونکہ کبھی کامن گراؤنڈ پر آنا ہی گمراہی ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے جب اس نے یہ کہا کہ اب جب بھی وہ پوچھے سوال تو ظاہر ہے مسلمان تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عیسیٰ کو نہیں مانتا. تو اگلا سوال یہ پوچھتا تھا کہ عیسیٰ آپ کے عقیدے کے مطابق زندہ ہیں یا وفات پا گئے؟ تو مسلمان کہیں گے زندہ ہیں. تو آپ کے حضور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ وفات پا گئے. تو اس کی بات مانے جو زندہ ہے، اس کی بات مانے جو وفات پا چکا. سوال تو ہے ٹیکنیکل. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا تھا ایک عیسائی بڑے پریسٹ نے. پاکستان کے حالات بھی اس وقت کچھ بہتر تھے، تو اس طرح سے جو بڑے عیسائی پریسٹ تھے وہ آتے تھے پاکستان باقاعدہ وزٹ پر. تو وہ فادر چونکہ آگے لگتا ہے نا ان کے، تو وہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کو بھی فادر زیدی کہتے تھے. ان کی دوستی تھی ان سے. کہتے ہیں فادر زیدی یہ تو بتاؤ کہ ایک انسان
سو رہا ہے اور ایک جاگ رہا ہے. اور آپ کو اگر پتہ معلوم کرنا ہے تو آپ کس سے پتہ معلوم کریں گے؟ سوتے ہوئے سے یا جاگتے ہوئے سے؟ کیونکہ مراد یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حضور وفات پا گئے، تو آپ ہدایت کس سے لیں گے؟ جو جاگ رہا ہے یا جو سو رہا ہے؟ تو مولانا اظہر حسن ظاہری صاحب نے اس وقت جواب دیا تھا کہ جو سو رہا ہے اس سے. اور یہ تو معقول بات نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس لیے ہم جو سو رہا ہے اس سے ہدایت لیں گے کہ جو جاگ رہا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سونے والا جاگے تو میں اپنی ہدایت بھی اس سے لوں گا. وہ جو نائب ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اسی محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال امام رضا علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک جملے میں اس کو جواب دیا تھا، میرا اصل یہ موضوع نہیں تھا، میں حاشیے میں یہاں پر فٹ نوٹس میں اس طرف آ گیا. وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جب اس نے پوچھا نا کہ کیا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہیں مانتے، تو اس وقت امام رضا علیہ السلام نے ایک جملے میں جواب دیا تھا کہ میں تو اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. ایک سلوات کا بنتا ہے یا محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ انجیل کا نسخہ جو تیرے پاس ہے اس سے بتاؤں کہ کہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشخبری دی ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ مولا علیہ السلام نے کہا کہ میں انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، وہ علی ابن موسیٰ رضا نے پورا کیا جو مامون کے دربار میں ان کے مناظرات ہوئے. تو یہ ہے عالم آل محمد. تو عالم تو سبھی ہیں، جیسے امیر اس خانوادے میں سبھی ہیں، لیکن امیر المومنین فقط علی بن ابی طالب کا لقب ہے، مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام سے. تب ائمہ نے بھی منع کیا کہ انہیں بھی امیر المومنین نہ کہا جائے، فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس طرح سے سبھی محمد اس خانوادے میں، لیکن شبیہ محمد امام حسن علیہ السلام کو کہا گیا. محمد سے لے کر محمد تک سارے ہی شہید ہیں، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا. تمام ہی عابد ہیں. مولا علی السلام کی عبادت تو ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنا ہے. یہ خود علامہ امینی سے کسی نے پوچھا تھا ٹائم کی کیلکولیشن کے ساتھ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی، تو 1000 رکعت کیسے پاسبل ہے؟ اگر بہت جلدی بھی نماز پڑھی جائے تو 1000 رکعت ایک رات میں پوری نہیں ہوتی. اتنے آورز میں اتنے منٹس بنتے ہو، پوری نہیں ہوتی. اب ایک تو اس کا یہ جواب ہے نا کہ وقت کے خود امام ہے مولا علی علیہ السلام. ایک رکعت سے دوسری رکعت پہ جو قرآن ختم کر لے تو اس کے لیے ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنا کیا مشکل ہے. لیکن بہرحال علامہ امینی نے اسے پریکٹیکل کر کے بتلایا. مشہد مقدس پہنچے اور ماہ رمضان مبارک میں پورا مہینہ تواتر کے ساتھ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی، یہ بتلانے کے لیے کہ جب علی کا اتنا سا غلام 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو جو کائنات کا امام ہے اس کے لیے ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھنا کیا مشکل کام ہے. لیکن عبادتوں کی زینت سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے. تو وہ مخصوص لقب ہو گیا امام زین العابدین علیہ السلام سے. ہر امام نے علم تقسیم کیا ہے، لیکن باقر علوم النبیین امام محمد باقر علیہ السلام ہے. امامت میں صداقت کے علاوہ کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اور بات ہو سکے. لیکن صادق علیہ محمد جعفر صادق ہیں. ہر امام کی اپنی ایک مصلحت ان کے لقب کی، اس لیے کہ اس سے ظہور ہوا ہے خاص اس وقت امام اسلام کی اس صفت کا، اس خاص الخاص صفت کا. یعنی جعفر کا مطلب ہے کہ جنت کی نہر. اگر آپ اسے قبول کر سکے تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جعفر فقط اس نہر کو نہیں کہتے جہاں سے پانی بہ رہا ہو، جعفر اس نہر کو کہتے ہیں جہاں علم بہ رہا ہو. تو جنت کی نہر ہے جعفر. اس طرح سے غصہ زد کرنے والے ہر امام ہیں، لیکن موسیٰ کاظم ہے. اور امام رضا علیہ السلام عالم آل محمد ہے، اس لیے کہ جو امام کے مناظرات تھے اور علمی احتجاجات تھے. احتجاج یعنی یہاں اردو والا احتجاج مراد نہیں، پروٹیسٹ نہیں، یعنی یہاں پر آرگومنٹ. وہ امام رضا علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہوئے. تو امام کا ایک لقب رضا، دوسرا عالم آل محمد، تیسرا لقب امام کا امام رؤوف. بہار الانوار کی والیوم نمبر 99 میں علامہ مجلسی نے زیارت لکھی ہے جو امام محمد تقی نے ارشاد فرمائی اپنے والد کے لیے، السلام علی الامام الرؤوف. رؤوف کہتے ہیں کہ جو رحمت و مہربانی میں بھی اعلیٰ ترین منزل پر، اسے رؤوف کہتے ہیں. سلام و امام رؤوف پر. آپ ذرا غور فرمائیے گا اس لقب پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، مولا علی کی حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں
اللہ نے ان 100 میں سے ایک اس دنیا میں نازل کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ کہ ہر ماں کے دل میں جو اپنی اولاد کے لیے محبت ہے اور ہر اولاد کے دل میں جو اپنے ماں باپ کے لیے محبت ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں. جتنی اس دنیا میں محبتیں، رحمتیں، رافتیں ہیں تمام مخلوقات کی آپس میں، ایک جانور کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت ہے، جانور کے بچے کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت ہے. حتیٰ جو جمادات ہیں یعنی نان لیونگ تھنگز جسے ہم کہتے ہیں، ان کا جو فیض رحمت ہے، رحمانیت کی اس کی صفت اور مظہر اس کی رحمانیت کا کیا ہے؟ ایک تو اس نے قرآن تعلیم دی ہے اس کی رحمانیت کی وجہ سے. ہاں، اس نے انسان کو خلق کیا، خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارے اور یہ درخت یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. آگے فرما والارض وضعها للانام، اللہ نے زمین کو مستقر فرمایا تاکہ ہم اپنا مسکن بنا سکیں، تاکہ چوپائے اس پہ چل سکیں. یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، سب اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. یہ سب اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. 1 کیوں 99 نازل نہیں کی ہے زمین پر؟ اس لیے کہ اس جہان میں اتنی کیپیسٹی اور وسعت نہیں ہے کہ اللہ کی باقی 99 رحمتوں کے حصوں کو اپنے وجود میں لے سکے. اس کے لیے ایک اور عالم کی ضرورت ہے جو میدان محشر ہے. کل میں فلسفی کی ایک بات پڑھ رہا تھا پی ایس وی کی مجلس میں کہ نقص فاعل میں نہیں، نقص قابل میں. یعنی نقص عطا کرنے والے میں نہیں، نقص وصول کرنے والے. یہاں زمین کی جتنی وسعت ہے نا، اس وسعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ہی رحمت وہ وصول کرنے کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ اس میں گنجائش نہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جہان خلق کیا جہاں پر 100 رحمتیں ہوں گی. یہ مولا علی نے فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے کہ ایک ڈیزرٹ سے جا رہے ہیں، شدید گرمی، ایک پہاڑ ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو، شیرخوار بچے کو لے کر اپنی گود میں بیٹھی ہوئی تاکہ گرمی نہ لگے بچے کو، اور وہ اب خود گرمی کو برداشت کر رہی ہے اور اس نے بچے کو ڈھانپا ہوا ہے. پروردگار یہ تیری کیسی رحمت ہے کہ ایک ماں شدید ترین گرمی کو خود برداشت کرے تاکہ اس کے بچے کو دھوپ نہ لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ ہم نے ماں کے دل میں رحمت و محبت اور رافت کو ڈالا ہے. کہ پروردگار تو اپنی اس جلالت کا اور قدرت کا ایک اظہار مجھے دکھلا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی فرشتے سے کہ اس ماں کے دل میں جو ہم نے رحمت رکھی ہے بچے کے لیے واپس لے لو کچھ دیر کے لیے. یہ ہونا تھا کہ ماں نے بچے کو پھینکا زمین پر اور پہاڑ کے اوپر چڑھی اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہنچانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں نے تیری جلالت اور تیری قدرت دیکھ لی کہ سب کچھ تیری رحمت کا صدقہ ہے، تیرا عطا کیا ہوا صدقہ ہے. جو والدین کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے، ہمارے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ دوبارہ اس کے دل میں اس رحمت کو منتقل کر دو. اور وہ ماں فوراً رکی اور دوبارہ پھر پلٹی اپنے بچے کو گود میں لینے کے لیے. یہ اللہ کی ایک رحمت ہے. 99 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں میدان محشر میں ایک کو 99 سے ملا کر 100 جب رحمتیں ہو جائیں گی تو پھر اپنے بندوں میں تقسیم کروں گا اور پھر حساب کتاب لوں گا. ہم نے بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ دیکھا ہے، وہ بھی پورا نہیں دیکھا ہوا. ازل سے ابد، آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنی رحمتیں ہیں نا، جتنے مظہر ہیں، وہ سب ایک رحمت کا جز ہے. میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں. اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ جن کے پاس اللہ کی 100 رحمتوں کے جز ہیں. بے شک. واہ 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 واہ، کیا کہنے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا میں خود سے کہہ رہا ہوں؟ زیارت جامع کبیرہ جس نے پڑھی ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ مولانا صاحب آپ نے کیوں کہہ دیا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و معدن الرحمہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. اہل بیت آپ پر سلام ہو کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں، محبت وحی ہیں، مختلف الملائکہ ہیں اور معدن الرحمہ، اللہ کی رحمت کا خزانہ آپ ہیں.
اللہ اکبر. اہل بیت اللہ کی رحمت کا معدن یعنی خزانہ آپ ہیں. تمام اہل بیت معدن الرحمہ یعنی اللہ کی رحمت کا خزانہ. ان تمام میں بھی جسے امام رؤوف کہا جائے وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے. امام کا لقب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ امام رضا علیہ السلام بلند ترین اب امام رؤوف جن کی رافت رحمت ایک عمومی ہے ایک خصوصی ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت عمومی بھی ہے خصوصی بھی ہے, اسی لیے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ دو لفظ ویسے بلا وجہ ریپیٹ نہیں ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قافیہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو شاعر نے آگے ایک لفظ اس سے ملتا جلتا بڑھا دیا. ایسا نہیں ہے یہاں پر. مثال کے طور پر ہوتا نا ہمارے مصروں میں کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے. قرآن کی جب آیت ہے رحمان کا ایک مطلب ہے, رحیم کا ایک مطلب ہے. اللہ کی جو رحمانیت ہے وہ عمومی ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی آکسیجن دے رہا ہے, یہ اس کی رحمانیت ہے نا. وہ نمرود کو بھی رزق دے رہا ہے. ایک اس کی خاص رحمت ہے جو رحیمیت ہے. یہ جو آپ فرش ولائے امام رضا علیہ السلام پر ہیں یہ اس کی رحیمیت کا مظہر ہے. سب کو نہیں عطا ہوا, یہ سب کو نہیں عطا ہوا. یہ خاص رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. یہ خاص تقسیم کی اس نے, سب کو نہیں تقسیم کی بھی. امام رضا علیہ السلام کی رافت ایک عمومی ہے خصوصی ہے. جو عمومی ہے وہ مامون کے لیے بھی ہے. مامون نے آ کر کہا کہ میں اولاد چاہتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے اور اولاد نہیں ہو رہی. مامون امام رضا علیہ السلام کا قاتل بنا بعد میں. امام نے کہا تلے تو ہم کہہ رہے ہیں تجھے اولاد ہوگی. 1 سال بعد اس کی اولاد ہوئی. یہ امام علیہ السلام کی رافت عمومی ہے, مامون جیسوں کی بھی شامل حال ہے. آپ کو یہ تصور نہ کرے کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے خاتون کے جس میں پاسبلٹی ہی نہیں تھی کہ وہاں اولاد ہو سکے, تو امام کے کہنے سے بس اولاد ہو جائے گی. یہ وہ امام ہے کہ جو قالین کے اشارہ کریں تو قالین وہاں پر وجود میں آ جائے گا. قالین تصویر میں امام علیہ السلام اشارہ کریں. یہ آپ نے تصور کیا کہ کتنے مرحلوں سے امام علیہ السلام نے اسے گزارا ہوگا. ایک تصویر ہے, تصویر سے تراب ہو, تراب سے نطفہ ہو, نطفے سے علقہ ہو, علقے سے مضغہ ہو, مضغے سے پھر گوشت ہو, پھر ہڈیاں ہوں, اس کے اوپر پھر گوشت کی تہہ ہو, پھر روح ہو اور پھر اس کا وجود ہو. وہ کیسے اصل شعر میں آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس شعر میں اس وقت روح ہے کہ جب وہ نکل رہا ہے. اور پھر امام نے دوبارہ اشارہ کیا تو پھر وہ اس حیات سے جو ظاہری ہے وہ فقط روح میں پلٹا, اور روح سے پھر ہڈیوں میں, اس کے بعد پھر وہاں سے گوشت میں, اور پھر دوبارہ علقے میں, اور پھر مضغے میں, اور پھر علقے میں, اور پھر نطفے میں, اور پھر خاک میں, اور پھر تصویر میں. امام رضا علیہ السلام کی ایک رحمت ہے عمومی جنرل, ایک ہے خصوصی. جو خصوصی رحمت ہے وہ خاص چاہنے والوں کے لیے. یہ ہم حاصل کر پائیں آج کے جشن میں بالخصوص تو پھر اہم بات ہے کہ وہ جو خاص رحمت امام رضا علیہ السلام کی وہ لے کے اٹھیں. وہ امام علیہ السلام نے ویسے ہماری زندگی میں عطا کی بھی ہے الحمدللہ. جبھی تو آپ کے دل میں وہ محبت اہل بیت آپ کو کھینچ کر لائی ہے. یہ خاص رحمت ہی تو ہے امام رضا علیہ السلام کی کہ ہم نے اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کہنا سکھلایا. یہ خاص رحمت ہی تو ہے, خاص رحمت ہے نا. یہ سب کو تو نصیب نہیں ہوا. یہ آپ جب نماز شب کے لیے اٹھیں, نماز فجر کے لیے اٹھیں تو یہ خاص ایک رحمت ہے, یہ خاص توفیق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتی ہے. تو عرض خدمت یہ امام رضا علیہ السلام کی خاص رافت اور رحمت. 2 باتیں سن لیجئے گا, معجزات کا بھی ذکر ہو جائے گا. ایک ہے آیت اللہ وحید خراسانی کی جانب سے نقل کیا ہوا واقعہ, تو میں اس کو مستند سمجھتے ہوئے جو کہ انہوں نے بیان کیا اس لیے پیش کر رہا ہوں. وہ خود کہتے ہیں کہ میری اپنی جوانی کی بات ہے کہ میں 20 سال تک ایک عالم ربانی آگئے عیب اللہ گل پائگانی ان کے زیر تحت تھا, اور ان سے میں نے کسب فیض کیا 20 ایئرز تک.
تو کہتے ہیں کہ ان کا جو دائیں ہاتھ تھا وہ کیمیا تھا. جس مریض کے سر پر وہ ہاتھ پھیرے وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا. اس میں جو کم سے کم مریض ہوتے تھے وہ کینسر کے. تو کہتے ہیں میں نے خود ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں تاثیر کیسے ہے؟ تو انہوں نے مجھے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ خود ایک شدید مرض میں مبتلا ہو گیا. میرا پورا جسم درد کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کے آخری ایام آ چکے ہیں. یہ وہ آگے گل پائگانی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا حرم جب بند ہو جاتا تھا, آج تو حرم 24 آورز کھلا رہتا ہے, زمانے میں حرم رات کے وقت بند ہو جاتا تھا, تو امام رضا علیہ السلام کے حرم کے دروازے سے بالکل باہر ملا کر مصلی بچھاتے تھے اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے, تاکہ جیسے ہی حرم کا در کھلے تو سب سے پہلے میری نگاہ ذریعہ امام رضا علیہ السلام پر تھی. 40 ایئرس تک انہوں نے یہ کام کیا. تو کہتے ہیں میں نے امام رضا علیہ السلام کو پکارا اور میں نے کہا کہ مولا میں 40 سال تک آپ کے حرم کا پہلا زائر رہا ہوں, میں نے اپنی 40 سال کی زندگی کی نماز شب آپ کے حرم کے ساتھ متصل دروازے پر پڑھی ہے, تو مولا کچھ آپ کی جانب سے عنایت نہ ہوگی میرے لیے؟ بس اتنا ہی تھا کہ میں ہاسپٹلائز چونکہ تھا, تو عالم مکاشفہ میں نے دیکھا کہ ایک باغ میں پہنچ چکا ہوں اور وہاں خود علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو جو کہ آیت اللہ وحید خراسانی اس واقعے کو بیان کیا, اس لیے میں مستند سمجھتے اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں. انہوں نے مجھے قریب بلایا, مجھ سے کچھ کہا بھی نہیں, ایک گل چینا اور مجھے دے دیا. وہ عالم خواب ہی میں نے وہ پھول لے لیا امام رضا علیہ السلام سے اور میری آنکھ کھلی بس. تو دائیں ہاتھ سے میں نے امام علیہ السلام کے دست مبارک سے پھول لیا تھا, تو دفعتاً میں نے اپنا دائیں ہاتھ ہی اپنے جسم پہ پھیرا اور وہ جو درد تھا وہ دور ہونا شروع ہوا. تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے دائیں ہاتھ میں امام رضا علیہ السلام نے شفا عطا کر دی ہے. ابھی امام کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا تھا یہ ہاتھ. پتہ نہیں کتنے مومنین میرے ساتھ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس میں تعجب کی کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ امام انہی کے فرزند ہیں جس حسین کے گہوارے سے فطرت مس ہوا تھا, حسین سے مس نہیں ہوا اور فطرت کو بالوں پر عطا ہو گئے تھے. کہتے ہیں اس کے بعد اس دائیں ہاتھ میں تاثیر آئی کہ جس مریض کے جسم پر کے سر پر یہ ہاتھ پھیروں اسے شفا مل جائے بتوسط امام رضا علیہ السلام. البتہ خود وہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ جب کچھ انتہائی گناہوں سے آلودہ مشہور ایسے لوگوں کے لیے میں نے جب یہ کام کیا تو اس کی تاثیر تھوڑی کم ہوئی بعد میں جا کر. یہ امام رضا علیہ السلام کی جانب سے شاید ایک میسج تھا. کہتے ہیں وہ تاثیر ختم نہیں ہوئی لیکن بہرحال تھوڑی تاثیر وہ کم ہوئی, لیکن امام رضا علیہ السلام نے مجھے عطا کیا. اسی طرح ایک عالم دین ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ حرم پناہی. ان کے والد آیت اللہ حرم پناہی بزرگ, وہ یہ بیان کرتے ہیں حرم پناہی نے کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ نسلاً بعد نسل جنریشن سے بی بی معصومہ قم کے حرم کی تولیت ان تک پہنچی تھی, تو یہ متولی رہے, اس لیے انہیں حرم پناہی کہا جاتا ہے, یعنی حرم کی پناہ میں رہنے والے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایران کا شہر کرج, اس میں شہریار کرج کے نام سے ایک بہت بڑا بزنس مین, لیکن بہرحال اس کے حالات کچھ ایسے ہو گئے, اس نے نیت یہ کی کہ میں جاؤں گا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں. اس زمانے میں جہاں فقط بسز, وہ بھی بہت پرانے زمانے کی, اس میں سفر ہوتا تھا, تو میں کچھ اسباب اپنے ساتھ لے کر جاؤں کہ 1 مہینہ کم از کم مشہد میں رکوں. اور وہ کچھ محنت سے کچھ جمع کر کے پہنچا مشہد. 2-3 دن رکا تھا کہ وہ جو اسباب لے کر گیا تھا, یعنی وہ جو کچھ رقم اس کے پاس تھی یا وہ کہیں گر گئی یا چوری ہو گئی. تو پہنچا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اور امام سے تقاضا کیا اور امام سے درخواست کی کہ مولا میں آپ کے پاس 1 مہینے کے ارادے سے آیا تھا, تو میری مدد فرمائیے. 1 دن گزرا, 2 دن, 3 دن, اور شدید بھوکا بھی ہو گیا تھا, اس لیے کہ کھانا پینا بھی نہیں تھا. تو کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پھر میں نے پہنچ کے کہا کہ مولا اب تو میں بہت شدید بھوکا ہو چکا ہوں,
تو اب آپ کچھ کرم فرمائیے. تو اس وقت امام رضا علیہ السلام نے کسی مکاشفے میں مجھ سے کہا کہ جاؤ ایک خاص حرم کے صحن کی جانب اشارہ کیا کہ جس وقت چھوٹے صحن ہوتے تھے کہ یہاں جو بڑی کلاک لگی ہوئی ہے اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا اس سے اپنا مسئلہ بیان کرنا. تو کہتے میں نماز شب پڑھ کے فوراً وہاں جا کے بیٹھ گیا. صبح صبح کون داخل ہوتا ہے؟ اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوا. اللہ اکبر, میں قریب پہنچا, ارے امام رضا نے مجھے اس کے پاس بھیجا. یہ تو پورے مشہد میں اسماعیل بے نماز کے نام سے مشہور ہے. نام ہے اسماعیل, لقب ہے نمازی نہیں, بے نمازی. کہتا ہے مجھے یقیناً کوئی ڈاؤٹ ہوا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی حاجت اس سے مانگوں گا, یہ تو نہیں پاسبل ہے. پھر پہنچا امام رضا علیہ السلام کے پاس کہ مولا آپ نے بلایا ہے تو آپ کچھ کرم فرمائیے. تو امام رضا علیہ السلام نے پھر کہا کہ ہم تو تم سے کہہ چکے ہیں, کل پھر وہیں پر رہنا, جو داخل ہو اسی سے کہنا. تو اگلے دن پھر وہیں بیٹھا ہوا تھا وہی اسماعیل, اب میں لقب دوبارہ نہیں دہراؤں گا, وہ داخل ہوا. تو میں نے اس سے جا کر کہا, اور میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک کام ہے مجھے. جی. کہ وہ امام رضا علیہ السلام نے مجھے آپ کی جانب بھیجا ہے تو میری کچھ مدد فرمائیے. تو اپنے پاس جیب سے نکالا کچھ اور مجھے دیا, اور کہا کہ جب تم 1 مہینے تک یہاں رک لو تو اپنا سارا ساز و سامان لے کر یہیں آنا, پھر یہاں سے ساتھ چلیں گے. وہ رقم جو دی تھی وہ میں نے گنی, تو وہی کہ جو 1 مہینے کے لیے میری کفایت کرتی تھی. 1 مہینے وہاں رکا, بعد میں اپنا سارا مال اسباب لے کر پہنچا. وہاں پہنچا تو اس کو وہیں پایا 1 مہینے بعد. اس نے کہا چلو ساتھ. میرا سامان کھول اٹھایا, کہا میرے پیچھے پیچھے چلو. بازار بزرگ مشہور ہے آج بھی مشہد میں. کہتے میں وہاں لے کے مجھے پہنچا تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے بس کی کوئی ٹکٹ وغیرہ دلوا رہا ہے تاکہ میں کرچ پہنچ جاؤں. پہنچتے پہنچتے وہ ایک سنسان گلی میں لے کر گیا. تو اب میرے دل میں خوف آنے لگا, لیکن دل مطمئن اس طرح سے تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے بھیجا تو کوئی مصلحت ہوگی. ایک مقام پر پہنچ کر مال و اسباب اس نے رکھا, نیچے بیٹھ گیا کہ میری پشت پہ بیٹھ جاؤ. میں نے کہا نہیں میں چل سکتا ہوں, آپ بتائیے کہاں چلنا ہے. کہا نہیں میری پشت پہ بیٹھ جاؤ. کہا نہیں مجھے اچھا نہیں معلوم ہو رہا, آپ بتائیے کہاں چلنا ہے, میں چلتا ہوں. تو اس نے تھوڑا تندی اور سختی سے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں میری پشت پہ بیٹھو. میں اس کی پشت پہ بیٹھ گیا. اس نے سامان اٹھایا اور 2-3 قدم چلے. ایسا لگا کہ جیسے زمین جلدی جلدی کچھ چل رہی ہے. ایک باغ میں پہنچے جہاں کچھ لکڑیاں تھیں. کئی لکڑیوں کو جلاتے ہیں, کچھ چائے کے لیے اہتمام کرتے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ یہ باغ کچھ میرا جانا پہچانا ہے. دیکھا تو وہی کرچ کا باغ تھا کہ جہاں سے میں آیا تھا. میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتلائیے گا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا پہلے دن کہ مجھے کتنی ضرورت ہے, تو آپ نے مجھے کس طرح سے وہ رقم دی کہ جو میرے 1 مہینے کے لیے پوری تھی. تو کہا مجھ سے نہیں کہا تھا, امام رضا سے تو کہا تھا نا. امام رضا علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام سے کہا, انہوں نے مجھے حکم دیا میں تمہارے پاس پہنچاؤں. تو کہا تمہیں یہ بے نمازی کیوں کہتے ہیں لوگ؟ تو اس نے جواب دیا کہ بعض لوگ حسد کی وجہ سے, اور چونکہ انہوں نے خاص مجھے اس طرح سے کبھی نماز پڑھتے ہوئے مجمع میں دیکھا نہیں تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بے نمازی ہوں, جبکہ مجھے کبھی کبھار بسا اوقات تو توفیق نصیب ہوتی ہے کہ میں حضرت حجت کے پیچھے نماز پڑھوں. یہ امام کی اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپایا ہوا ہے رمضان کی راتوں میں. کسی خاص گناہ کو کہ اگر وہ گناہ ہو جائے تو پھر بخشش نہیں ہوگی, چھپایا ہوا ہے مختلف اور گناہوں میں تاکہ انسان ہر گناہ سے بچائے اپنے آپ کو, اور اپنے خاص اولیاء کو چھپایا ہوا ہے اپنے عام بندوں میں تاکہ ہر شخص کا, انسان کا احترام کرو کہ پتہ نہیں یہی ولی اللہ نہ ہو. امام کی حدیث ہے. یہ امام کی رافت سمجھ میں آ رہی ہے. تو امام رؤوف پر میں آج بات کرنا چاہتا تھا. اس امام رؤوف و مہربان کے ماننے والے ہیں کہ جن کا ذکر اور جن کا کرم ضامن آہو بھی ہیں, ہرنی کو بچانے والے, چڑیا کو بچانے والے, کتنے واقعات اور جانوروں کے ہیں, غیر مسلموں کے ہیں اور مومنین کے تو ہیں. اور خاص جو رحمت خاص الخاص ہے وہ انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی ہماری دنیا میں بھی شامل حال ہو, آخرت میں بھی شامل حال ہو. ایک مل کے صلوات بیجیے گا. نام ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
یہ جو اس شخص نے اپنے جیب سے نکال کر کچھ اتنا دیا کہ 1 مہینے کے لیے پورا ہو جائے، یہ اس لیے بھی کسی قسم کی تعجب کی بات نہیں ہے کہ خود علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام جب خراسان آنے والے تھے کیا کہنے، واہ واہ، تو حبیب خراسانی کا بیان یہ ہے کہ میں نے اس وقت خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں حج پر ہوں اور رسول اللہ ایک مسجد میں تشریف فرمائے اور لوگوں سے حکم ہے کہ جو ملنا چاہتا ہے رسول اللہ سے مل لے، اور میں پہنچا رسول اللہ کی خدمت میں تو وہاں خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا تھا. واہ واہ واہ، بالکل اختتام پر آ گیا ہوں میں. تو میں حضور کے پاس پہنچا اور میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ خرمے تو عطا فرمائیے گا. خرمے یعنی ڈیٹس. رسول اللہ نے ایک مٹھی اٹھائی، ہاتھ میں رکھ دی، واہ 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 واہ، نکلتے ہوئے گنا تو 18. ہائے ہائے، 2 دن بعد پتہ چلا علی ابن موسیٰ رضا خراسان پہنچے ہجرت کر کے. امام رضا علیہ السلام 2.5 سال رہے، 2.5 years خراسان میں بس. امام کے لیے اعلان ہوا مسجد میں تشریف فرمائے اور جو چاہتا ہے فرزند رسول سے ملاقات کرے. اب یہ خواب نہیں ہے، وہ خواب تھا. اب یہ حقیقت ہے کہ میں پہنچا امام کی خدمت میں. حبیب خراسانی وہ ہے کہ تشیع سے تعلق بھی نہیں اس کا. امام کو فقط آل رسول میں سے سمجھتا ہے، امام نہیں سمجھتا. تو کہتے ہیں کہ میں فرزند رسول کی خدمت میں پہنچا، وہی خرمے کا طبق رکھا ہوا ہے. امام علیہ السلام تشریف فرمائے. میں نے کہا کہ اے فرزند رسول کچھ خرمے تو عطا فرمائیے گا. امام نے ایک مٹھی اٹھائی، میرے ہاتھ پہ رکھ دی. کاؤنٹ کیے تو 18. میں نے کہا مولا تھوڑا سا اور تو عطا کیجیے گا. کہ اگر میرے جد رسول اللہ نے اور دیے ہوتے. انہوں نے دیے ہوتے اور تو میں بھی دے دیتا. وہ خواب ہے، یہ تعبیر ہے. اگر میرے جد نے کچھ اور دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا. یہ جو دستے ولایت ہے نا، ید اللہ، یمن سے مال غنیمت آیا ہے. ابن ابی العدید معتزلی سنی عالم، وہ شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں یمن سے مال غنیمت آیا، رسول اللہ نے کہا علی تقسیم کیجیے گا. لوگ آ رہے، مولا علی ایک ایک مٹھی اٹھاتے ہیں دیتے جاتے ہیں. کسی نے آ کے شکایت کیا رسول اللہ علی تو انصاف سے تقسیم ہی نہیں کر رہے، بس جو مٹھی میں آ رہے دے رہے ہیں، بس کسی کو کم کسی کو زیادہ. رسول اللہ نے کہا جن جن کو تقسیم ہو سب کو بلاؤ اور دونوں ترازو کے ایک طرف رکھیں. اگر جو کے دانے کے برابر بھی فرق ہو جائے تو علی کا ذمہ دار میں ہوں. یہ ہے عدالت کا ہاتھ. اگر تاریخ آپ کے ذہن میں تو یہ فقرہ محسوس فرما لیجئے گا اور میں اختتام تک پہنچ گیا. یہ ہے عدالت کا ہاتھ. تو جو عدالت کا ہاتھ ہو کبھی ظلم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. وہ دستے ولایت کے جو رسول اللہ کا تھا وہ پہنچا ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تک. 2 افراد عام الگ الگ چھوڑ دیجیے، ہم بھی کبھی ایک مٹھی اٹھائیں پھر دوبارہ اٹھائیں تو فرق ہو جائے گا. لیکن اگر یہ چاہیں باعث خدا تو بالکل وہی رہے گا. اس لیے جب بھی کسی امام کی مجلس ہو یا جن امام کا جشن ہو، ان کی سیرت کے بارے میں گزارش کرتے ہوئے میں بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تک. جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک محمد کی حقیقت ہے. ہاں، ان میں سے ہر ایک کی حقیقت محمد ہے، ہر ایک کی فضیلت علی ہے، ہر ایک کے مصائب حسین ہے. یہ ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. اے اللہ ہمیں امام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے. امام کا وعدہ ہے کہ 3 مقام پر وہ کام آئیں گے اور تشریف لائیں گے. قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے وقت، صراط کے وقت. پروردگار ان خاص حساس موقعوں پر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا دامن تھامنا ہمیں نصیب فرما دے. امام کے قلب مقدس کو راضی و خوشنود فرما. امام کی بارگاہ میں اس محفل کو قبول و منظور فرما دے. ابن الرضا امام زمانہ علیہ السلام کو عزت ظہور عطا فرما. ہمیں مولا کے خادمین و ناصرین میں شمار فرما. آپ امام رضا علیہ السلام کی جشن کی مبارکباد حضرت صدیقہ کبریٰ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے 3 بار بآواز بلند صلوات بھیجیں. محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے، موضوع سخن اپنے زمانے کا علی ہے.